چوتھا کام جس سے ہم رمضان المبارک میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی جتنی تلاوت ہوگی اتنا فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مہینے تشریف لاتے تھے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جیسے قرآن مجید سناتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس مہینے آپ نے 2 مرتبہ قرآن حضرت جبرائیل کو سنایا تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور خوب پڑھیں۔ جو تو تراویح سنا رہے ہیں ان کو تو پڑھنا پڑتا ہی ہے، اگر وہ نہ پڑھیں تو پھر ان کو مقتدی پڑھا دیتے ہیں، لیکن جو تراویح نہیں سنا رہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ خوب اہتمام کریں، قرآن مجید خوب پڑھیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یا کسی کا واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ تراویح میں جو قرآن مجید کا سپارہ سنانا ہوتا تھا وہ دن کے وقت میں 30 مرتبہ اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک سپارے کی تلاوت 30 مرتبہ، جو کہ رات تراویح میں سنانا ہوتا تھا۔ تو 30 مرتبہ ایک سپارہ تقریباً ایک قرآن کے برابر تو ہو گیا۔ ایک قرآن اس لحاظ سے وہ روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تراویح میں سنا رہے ہیں یا نہیں سنا رہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن، ان کے ہاں تراویح کا خوب اہتمام ہوتا تھا، حتیٰ کہ سحری کے قریب جا کے حضرت کی تراویح ختم ہوتی تھی۔ تو ایک دن خواتین نے پیغام بھیجا قاری صاحب کو کہ حضرت کے دن کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، پڑھنے پڑھانے کی، عبادت کی، اور رات میں پھر تراویح ہوتی ہے تو تھکاوٹ خوب ہو جاتی ہے۔ روح کے تو مزے ہوتے ہیں لیکن جسم تو تھک جاتا ہے نا انسان کا۔ تو آپ یوں کریں کہ آج کم تلاوت کریں تاکہ حضرت تراویح سے فارغ ہو جائیں جلدی اور پھر ان کو آرام کا موقع مل جائے۔ تو قاری صاحب نے کہا بہت اچھا۔ تو قاری صاحب نے وہاں پر 2 سپارے تلاوت کی اور کہا کہ حضرت آج طبیعت کچھ ناساز محسوس ہو رہی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آرام کر لوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے آرام کر لیں۔ تو قاری صاحب جانے لگے۔ حضرت نے فرمایا قاری صاحب کہاں جا رہے ہو؟ اب اس ٹائم کہاں گھر جاؤ گے؟ یہی میرے بستر پہ آرام کر لو۔ تو قاری صاحب اب حکم تھا، کیا کرتے؟ وہ حضرت کے بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب کو محسوس ہوا کہ کوئی انسان میرے پاؤں دبا رہا ہے۔ تو ان کو محسوس ہوا کہ شاید حضرت نے کسی خادم کے ذمہ لگا دیا ہوگا کہ قاری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھکے ہوئے ہیں، تو ان کی کچھ خدمت کر لیں۔ تو انہوں نے آنکھیں جب کھول کے دیکھی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود تھے۔ کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے سوچا قاری صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں تو چلو تھوڑی آپ کو میں دبا دیتا ہوں، راحت مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے چلے آئیں، پھر میں آپ کو نوافل میں قرآن ہی سنا دوں۔ اور پھر دوبارہ قرآن سننا شروع کیا، حتیٰ کہ سحری تک قرآن ہی سنتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت کے گھر میں بھی تراویح ہوا کرتی تھی کہ امام صاحب تشریف لاتے تھے اور پردے میں وہ قرآن سناتے تھے اور گھر کی خواتین پیچھے سنتی تھی۔ ایک دن حضرت جب گھر تشریف لائے تو خواتین نے شکایت کی کہ آج آپ نے کسی نئے قاری صاحب کو بھیج دیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، وہ پہلے والے جو قاری صاحب تھے ان کی طبیعت خراب تھی، تو میں نے ایک نئے قاری صاحب کو کہا کہ آج آپ تراویح پڑھا دیں۔ تو خواتین کہنے لگیں کہ وہ پتہ نہیں ان کو کس بات کی جلدی تھی، وہ تو بس 4 پارے سنائے اور چلے گئے، ان کو جلدی تھی۔ تو پھر پتہ چلا کہ گھر کی خواتین کا ہی تراویح میں روزانہ 7 پارے سننے کا معمول تھا۔ اور ہمارے ہاں اگر کسی دن 1 سپارہ سنانا ہو، 1.25 سپارہ ہو جائے تو سمیع اللہ کی جگہ اوہی اللہ نکلتا ہے۔ لیکن وہ حضرات سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت اپنے احباب کو فرماتے تھے کہ اب جو بھی خط آئے گا اس کو سنبھال کے رکھ لینا، جو بھی آئے گا اس کو سائڈ پہ، اب میں 1 مہینے کے بعد ہی خطوط پڑھوں گا،
لہذا حضرت ایک مہینے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، کوئی بات چیت نہیں، کوئی کسی سے کلام نہیں، بس اپنی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو میرا دوست بھی تھا، بے تکلف بھی تھا، تو وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ گیا رمضان کے مہینے میں۔ اب اس کو فرماتے ہیں میرے معمول کا پتہ نہیں تھا، اب ظہر پڑھ کے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو وہ بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں ملاقات کروں گا۔ وہ بیٹھا رہا، میں تلاوت کرتا رہا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ تو ہم دونوں نے اٹھ کے عصر کی نماز پڑھی، تو اس نے سوچا کہ شاید اب مجھ سے کلام کریں گے، بات چیت کریں گے۔ عصر کی نماز کے بعد پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو وہ تھوڑی دیر تو مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ زکریا، رمضان تو ہمارے پاس بھی آوے، لیکن اس طرح نہ آوے جس طرح تجھے بخار کی طرح آوے، کہ جیسے تیرے اوپر کوئی بخار چڑھ گیا ہے نا، اس طرح ہمارے پاس رمضان نہیں آتا تو ہمارے پاس بھی ہے۔ تو یہ حضرات سمجھتے تھے کہ اس رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس لیے وہ اس کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فقط رمضان المبارک کے ایک مہینے میں 61 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں کرتے تھے، ایک رات میں کرتے تھے، اور ایک قرآن مجید تراویح میں سنایا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہم اتنی مرتبہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم کوشش کریں کہ روزانہ ایک منزل پڑھ لیں، 10 سپارے پڑھ لیں، 3 دن میں تو ایک ختم کر ہی لینا۔ تو اتنی عبادت کا اہتمام ہمارے اسلاف کرتے تھے، تو اس مہینے کو ہم ضائع نہ کریں۔